رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا كاملا أكمل المعصومين محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام کا احترام اور محترم مہینہ جس مہینے بنان عالی ذات حرمت اعلی مہینہ قرار دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حامی مہینیاں دی تعداد 12 ہے اور انہاں وچوں 4 حرم 4 مہینے جڑے انتہائی ادب اور احترام دے مہینے انہاں وچوں ایک مہینہ ہے رجب پھر 3 مہینے اکٹھے ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم یہ 4 مہینے قرآن وچ اللہ نے فرمایا یہ احترام والے مہینے حرمت والے مہینے اے جویں بیت اللہ دی جڑی مسجد ہے اس نو اسی سارے آدھے ہاں مسجد الحرام کہ مطلب ہے مسجد الحرام دا انتہائی عزت احترام والی مسجد جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام
بنایا اللہ تبارک و تعالی نے کعبے شریف نو بیت الحرام احترام والا گھر. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل تے حضرت ہاجرہ نو چھوڑ کے جس ویلے مڑن نا تکے فرمیندے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں اپنی اولاد وچوں بعض اولاد چھوڑی ویندا میرے پالن ہارا عند بیتک المحرم تیرے احترام والے گھر دے کول حرمت والے گھر کول. تا محرم دا معنی ہی ہے وے کیڑا مہینہ احترام والا ادب والا فضیلت والا محترم مہینہ. پھر اس مہینے دی فضیلت اہمیت تذکرے احادیث دی کتب وچ موجود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. جدو مدینہ پاک گئے نا مدینے وچ یہود اور نصارا 10ویں محرم دا روزہ رکھیں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا انہاں آکھا جی اس دیہاڑے اللہ فرعون نو غرق کیتا ہے تے بنی اسرائیل بحر کلزم چو پار لگے. اساں اس خوشی وچ اس دیہاڑے کے رکھیں دیاں روزہ رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 دا محرم دا کہ رکھساں روزہ رکھساں. پھر فرمایا کہ اگر میں جیندہ رہوں نا تو اگلے سال دو روزے رکھساں نامی 10ویں دا یا 10ویں اور کیوں اس واسطے کہ ایک روزہ ان رکھیں دے یہودی. فرمایا اساں دو اس واسطے رکھساں تاں ساڈی مشابہت یہودیاں نال نہ ہو. یہ سب چیزاں جیڑیاں میں عرض کر رہا ہوں یہ باسند ثابت نے. ہوں باسند میں تو کنجے سمجھاواں باسند ہی ثابت نے. سوکھی جی گل کر دیں دے انشاءاللہ سمجھ آوے سی. اساں سارے دا ایک سلسلہ نسب ہے نا جی. میں پتر فلانے دا او پتر فلانے دا او پتر فلانے دا او پتر فلانے دا اے دادا اے پردادا اے اتا اے پھر اس تے اتے پھر اس تو اتے پھر اس تو اتے. اس نو آدھے سلسلہ کچھ آخیا بولیا کرو سلسلہ نسب ہے. اگر اے سلسلہ تسلسل نال لگا بنجے نا تو ثابت ہوندا ویندا ہوندا ہی فلانے دا ہی فلانے دا ہی فلانے دا.
تے جے کر وچوں نسب ترٹ بنجے دادے دا پتہ کون لگے سیانے بندے ہے کہ وہ لفظ میں نہ آکھ جی میں اے سلسلہ تروٹ بنجے نا نسب نہیں رہندا متسلسل نال میرے بھائیو جنجے نسب دا سلسلہ متصل چلدا ویندا نا انجے عمل دے سلسلے دا بھی ایک نسب نامہ ہے عمل نماز روزہ حج زکوٰۃ نفل صدقے نظر نیاز یہ عمل ہے نا جی تو گرمی تو نہیں لگی ہے ایک عمل ہے عمل دا سلسلے دا بھی ایک نسب ہے صحابی آدھا سمیت رسول اللہ میں سنی ہی گل کہندے کولو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابی یہ گل آدھا میں ہی گل سنی ہی اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کولو تبا تابی آدھا میں تابی کولو سنی اے سلسلہ چلدا آندا اللہ دے نبی فرمایا صحابی سنیا تابی سنیا تبا تابی سنیا پھر تھلا سلسلہ ائمہ دا آیا محدثین دا آیا حدیثاں آئیاں پھر روایت آئی پھر راوی آئے وہ آدھا میں اس کو سنا او میں اس کو سنا میں نے اس خبر دیتی فلاں ہند میں آکھا فلاں آکھیا او آدھا میں تابی کول او آدھا میں فلانے کول او آدھا میں صحابی کول او آدھا میں اللہ دے نبی کول سنا اے ہے عمل دا سلسلہ جنہیں نسب دا سلسلہ تروٹ بنجے نا نسب محفوظ نہیں راندی عمل دے سلسلے وچ بھی اگر اے نسب اے سلسلہ نہ رہے نا تبت او عمل نہیں رہندا او عمل دین بندا جس عمل دا سلسلہ سند اللہ دے نبی تک پہنچیا ہوئے یہ گل سمجھ آ گئی نے معلوم ہویا عملی طور تے دین اور ثواب دا کم اوہ بنسی جس عمل دا سند اللہ دے نبی تک دیندی ہو اگر اتھے تک سند نہیں دیندی تو او چیز او عمل چاہے ویکھنے چ کتنا سونا کیوں نہیں او عمل دین ذرا پلے پلے آنکھو چاہ وہ عمل دین نہیں بندا تے جے دین نہیں ہے تب وہ بدعت بنسی تے بدعت دے کرن تے ثواب بدعت دے کرن تے ثواب اج جیڑے کم اسی ثواب سمجھ کے کریں دے پنا انہاں دا سلسلہ دیکھ کے نو میں کسی تے اعتراض نہ کرنا چاہتا طنز نہیں کرنا چاہتا تسی سلسلہ دیکھ کے نو جے سند متصل ویندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک باری نہیں 100 باری کر جے اے اتھے سند نہیں پہنچ دی تو وقت اے دین تے دین نہ بنیا تا ثواب تے وقت جڑا ثواب کوئی نہیں او کام کرنا ابس تے بیکار ہے لہذا مومن بندے نو ابس تے بیکار کام چو بچنا چاہیدا یا کرنا چاہیدا پکی گل ہے عجیب و غریب تقسیمہ آ گئیاں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اے یزیدین اساں حسینیاں سمجھتے پہ ہو یہ یزیدی ٹولہ
اسا حسینیاں خانہ خدا وچ بیٹھا باوضو قرآن ہاتھ تے گواہ روائے اے اللہ دی زمین یزید جے لوگاں نال بھر ونجے، اللہ دی زمین یزید جے لوگاں نال بھر ونجے، کعبے دے رب دی قسم کھا کے آداں اے سارے رل ونجن نا حضرت حسین دی جتی نال لگی ہوئی مٹی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں جھوٹ بولیں دے ہو ظالمو؟ الزام تراشیاں ان یزیدین لکھاں کھرباں ارباں یزید مل ونجن، اے گل اس واسطے پیا کریں دا تہاڈے ذہن چو ابہام ختم ہوئے۔ دوسری گل یہ وے ساڈا تا ایمان حضرت حسین دی جتی دے تسمے نال بدھا ہویا، ایمان بدھا ہویا ساڈا حضرت حسین دی جتی دے تسمے نال۔ بہرحال محرم الحرام دا مہینہ بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی شادی اس سے مہینے چ ہوئی ہے۔ کتائیں تکن لگ پے اسی تو آدھے ہاں بس ہی دیکھو نا امامہ پاکاں دا مہینہ تے بس سبیلاں لائی رکھو، رائے تے اچھو جڑا لگے پیوائی ونجو۔ اے حسینیت نہیں، اس طرح حسینیت ہے۔ سارے بزرگ جان دیو کربل دے میدان نواسہ رسول تے 3 دن پانی بند رہا، 3 دھڑے پانی۔ حسینیت دا اس دا نا آئی تم بھی 3 دھڑے تسا رمیا بات مننا ہاں تو حسین دا منن والا۔ پھر حضرت حسین نے پیاسے ٹکے رہے، بھوکے ٹکے رہے، پھر آخر جس ویلے آخری وقت آیا تو حضرت حسین کے پہ کریں دے اچھی آکھو نماز اے نا سر سجدے چاہی سجدے چ پیاس تے بھوک پر اصل یاد رہ گئی، پر جس عمل تے حسین اپنی زندگی دی آخری سانس مکائی وہ عمل سن یاد کوئی نہ رہا۔ چاہیے تو یہ آئی کہ پھر تو سجدے چ ہویا۔ اچھا بہرحال محرم الحرام دی 10 تاریخ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول میرے نبی دا نور نظر ابو بکر و عمر دا محبوب عثمان غنی دے دروازے دا چوکیدار او حضرت علی فرمایا تقوما باب عثمان، بنجو میرے پترو بلوائیاں حملہ کر دیتا، بنجو عثمان دے دروازے تے چوکیداری کرو۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی بڑی مظلومانہ شہادت۔ میں تھوڑا جا ابتدا کرنا چاہتا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اے وہ ہستی اور شخصیت ہے
جنہاں دی تربیت وچ ترے شخصیتاں دا کردار ہے۔ سب تو پہلے اولاد واسطے تربیت گاہ، مدرسہ، اسکول، تعلیم گاہ ماں دی گود ہوندی، انجان گل ہے۔ پہلی تربیت گاہ وہ ہوندی ہے۔ میں قربان منیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جتی تو بھی کہ اللہ نے انہن تربیت گاہ وہ عطا کیتی جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ او ماں میں جس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بذات منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس اس نو ناراض کیتا اس نے میں ناراض کیتا۔ اور ترمذی کی روایت میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتاں دی سردار ہے میری تھی۔ سیانے بندے ہو، والد بیٹی دے گھر بنجے، بیٹیاں اٹھ کے اپنے والد دا استقبال کریں دیاں ہے۔ اج میں گلاں پوچھنا پیا، تسی چپ چپی تے بیٹھے ہو، میں کوئی وکھری کوئی عجیب گل تے تواڈے کول پوچھدا کوئی نہ پیا۔ اے عموماً ہوندا کہ نہیں؟ اگر کسی بچی دے گھر بچی شادی شدہ ہو گئی، وہ اپنے خامن دے گھر چلی گئی، اس بچی دا والد اپنی بچی نو ملن واسطے ونجے تا بچیاں اٹھڑ کے اپنے والد دا استقبال کریں دیاں، ابا جی آئیو، خیر نال آئیو، بچیاں اٹھ کے استقبال کریں دیاں والد دا۔ میں آداں اما فاطمہ اللہ نے وہ شان عطا کی تھی میری اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو میرے نبی دے گھر اپنے والد دے گھر واپس لیندیاں، اللہ دے نبی اب اٹھ کے اپنی دھی دا استقبال کریں دو۔ شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جدو میرے نبی دے گھر گئیاں، میرے نبی نے اپنی چادر زمین تے بچھائیے، اٹھ کے استقبال کیتا، متھے تے بوسا دتا تے بعد اپنی کملی تے اجھایا، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اس نو جس بندے ناراض کیتا نا اس میں ناراض کر دیتا۔ پھر او ماں حضرت حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر وقت آیا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا صد کے کن وچ گل کی تھی، اما فاطمہ رون لگ گئی۔ تھوڑی جی دیر تو بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کن وچ گل کی تھی تو وہ رومن والی کیفیت ختم ہو گئی، چہرے تے بشاشت آ گئی، وہ مرحلہ ختم ہویا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھیا میری تھی اللہ دے نبی کے آکھا ہے پہلے تیری اے حالت وقت اے حالت؟ تو انہاں فرمایا پہلے میرے ابا جان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے نال جبریل امین اس واری 2 واری قرآن دا دور کیتا، معلوم ہو اشارہ کر دیتا کہ میرے دنیا تو جان دا وقت آ گیا۔ حضرت فاطمہ فرمائندیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی
جدائی چونکہ میرے کو برداشت نہیں ہوتی، اس واسطے میں رون لگ پئیاں گل سن کے۔ پھر آپ نے فرمایا کدی میری دھی اس گل نو صدمے نو دل نہ لا گنے، تو پھر آپ نے فرمایا جلدی تو اتھے وقت میرے کو آ ویسے۔ کتھے؟ کلے آکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دی قبر بقیع الغرفہ دے چے، وہ جس کو جنت البقیع آدے ہاں، بقیع الغرفہ دے چے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور حضرت عائشہ دے حجرہ مقدسہ دے چے۔ فرق ہے کہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو سب تو پہلے میرے نال آ کے ملاقات کرے سے میرے آل کے خاندان وچوں۔ اے ملاقات کتھے؟ اچا آکھو کتھے؟ اتنی گل بھی ہن لوگوں دی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اے جنت جنت اے آخری وقت ہے حضرت فاطمہ دا رضی اللہ عنہا دا، خود ارشاد فرمیندیاں میں خواب وچ دیکھیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے میں گنن واسطے آئے، لین واسطے آئے۔ سمجھ گئیاں کہ مینڈا ویلا بھی آ گیا۔ اس دن پھر اپنے گھر ہر شے سلیقے نال رکھی، سنبھالی، جھاڑو دتا، حضرت حسن نو بلایا، حضرت حسین نو بلایا، حضرت زینب نو بلایا، دھی نو غسل کرایا، پتر نو غسل کرایا، کپڑے پوائے، کھانا کھوایا، گھر دی صفائی کیتی، ہر چیز سجا کے رکھ دیتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پوچھا خیر تے ایویں؟ انہاں وقت ساری حال حقیقت دسی، اور اس تو بعد فرمان لگیاں علی ایک کم کریں، میں جس ویلے فوت ہو ونجاں میرا جنازہ دن چ نہ گھن کے ونجے، رات دی تاریکی چ لے کے۔ حضرت جعفر دی بیوی رضی اللہ عنہ دی اسماء، وہ چونکہ حبشے گئیاں، حبشے تو واپس آئیاں، انہاں دسیا میں حبشے چ ویکھا جس ویلے عورتاں دا جنازہ ہوندا تا کھجور دیاں ٹہنیاں ہنج کھڑیاں چا کریندن، دوواں پاسوں کتے چادر پا دیندن۔ ایک تا عورت دا جنازہ کفن ہوندا، چادر ہوندی ہے، محفوظ ہوندا، لیکن انہاں ٹہنیاں نال تھوڑا جہا پردہ ہور زیادہ ہو ویندا۔ میں اتھے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مینڈا جنازہ بھی انجے آن کھڑنا، اتنے ہنج جرا تا ٹہنیاں رکھ کے پھر چادر رکھ دیونی ہے، میرے جسم دی حیات کا بھی کسے کو پتہ نہ لگے، تے کھڑنا بھی رات چے دن چ نہیں کھڑنا۔ اس واسطے میں عقیدت دے نال آکھنا چاہتا، میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے دسنا چاہدیاں نے علی میں بلوغ بالغ ہوئیاں، بلوغت تو بعد میری اکھاں نے یا والد نو دیکھیا یا علی تیرا چہرہ دیکھا، میں چاہدیاں میں فوت ہو بنیاں، زندگی وچ میرے جسم تے کسے بھی غیر محرم دی نگاہ نہیں پئی، میں چاہدیاں میری فوتگی ہو بنجے، میرے جنازے دی چار پائی تے بھی کسے دی غیر محرم دی نگاہ نہ پے۔ حضرت حسین دی تربیت اے اماں پہ کریں دی، ماں دی گود اولاد واسطے پہلا مدرسہ ہے، پہلی تربیت گاوے۔ حضرت حسین نے تربیت اس ماں کی گود وچ گھتی ہے۔
جیڑی ماں جس نو اپنے والد نے جہیز اے وڈیرے لوگ سمجھ گئے ہو سن، سبحان اللہ سبحان اللہ، او ماں چکی پئی پیندی ہے، حضرت حسین نو دودھ پئی پویندی ہے، با وضو پئی پویندی ہے تے قرآن دی تلاوت بھی کرے۔ اے انداز پتر دی تربیت دا، اسی انہاں دے نام تے چوریاں کھاندے ہاں، انہاں دے نام تے کھچڑے کھاندے ہاں، انہاں دے نام تے دیگاں پکاندے ہاں، تے کدے ساڈی سوچ بھی اے نہیں آئی کہ اس اماں دے پتر دے نام تے بریانیاں کھامنیاں تے سوکھا کام ہے، تے انج اپنے پتراں دی تربیت کرنا اوکھا۔ ایک شخصیت ہوے جس کی گود وچ تربیت پائے، دوئی شخصیت حضرت علی المرتضیٰ دی رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے میرے نبی دے چچا زاد بھائی نے، ہجرت کی تھی، تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا وچ بھی تو میرا بھائی ہے تے آخرت وچ بھی تو میرا بھائی ہے۔ پھر ایک وہ جی روایت لوگ بیان کریں دے رہندے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر من گھننا نہ صحیح ہے تو بات ڈھک دی انج نہیں، بات ڈھک دی انجے انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ اگر تو سائن سمجھ نہیں آئی، سیانے بندے ایٹھے ہو، اٹھا پیندے ہو تا بنیاد ہوندی کہ نہیں ہوندی، بات کدہ ہوندیاں کہ نہیں، بات اتے چھت پہلے بوا لیندے ہو کہ پہلے ایرا رکھیندے ہو، پہلے ایرا وات کدھ وات دروازہ ایان گل ہے نا۔ تا اگر من گھننا تیری اس روایت نو تا وقت انج بنسیا، اللہ دے نبی فرمایا میں مدینۃ العلم تے اس مدینے دی اساس ابو بکر ہے، اس دی قد عمر ہے، اس دی چھت عثمان ہے، بت اس دا دروازہ۔ یہ مکان تاں ہی بنیا کہ نہ بنیا، اور اس باپ دا بیٹا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس دی فیضان نظر ہے جس دی شجاعت ضرب المثل ہے۔ بلکہ اگر تساں محسوس نہ کرو تو میں جملہ آکھ دیندا، شجاعت بہادری دلیری حضرت علی دے گھر دی لونڈی ہے، بس سے شجاعت علی تے، بہادر علی، شجاع علی، دلیر علی، خیبر دا فاتح علی، ہجرت دی رات میرے نبی دے بستر تے سومن والا علی، معمولی گل نہیں ہے، دشمن تلواراں گھن کے کھلوتا ہے بار، میرے نبی دے گردن لامن واسطے کھلوتا یا یاذ باللہ، تے میرے آقا نے فرمایا علی میں لیندا کہیں میرے بسترے تے تو سین پاؤ، سوکھا کام نہیں آیا، اے بستر پھلاں دی سیج نہیں گئی، ایک کنڈیاں دا بستر ہائی، او علی ہائی، خدا دی قسم ہے اس حالت خود فرمیندن میں جنے بستر نبی تے دراز ہویا میں سکھ دی نیند آ گئی، اے بہادر علی آئی اتنی سکھ دی نیند ستا، اے اس باپ دا بیٹا ہے، ماں فاطمہ ہے، باپ حضرت علی ہے، اور پھر تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی
آپ نے تربیت فرمائیے. کدے کدے گھر آندے حضرت حسن حضرت حسین نو چیندے ایک نو ہس موٹے تے ایک نو ہس موٹے تے. حدیث پاک وچ آندا ایک دھڑے چائی لیندن. حضرت حسن نو بٹھایا ہویا بڑے حضرت حسن نے چھوٹے حضرت حسین نے دوہاں دی پیدائش ایک سال دا فرق ہے. حضرت حسن نو چائی لیندن. غالباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تکا تے فرمان لگے واہ بھائی واہ بڑی اچھی سواری تے سوار تھیا ویندا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا فرمایا واہ سواری بڑی اچھی ہے نا عمر تبت سوار بھی تو بڑا اچا نا. سواری اچھی تے سوار بھی بڑا اچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ام فضل آئیاں آپ دی چچی ہے چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیاں آ کے آدیاں یا رسول اللہ میں ایک خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب ہے خوفناک ڈراونا خواب ہے. کی دیکھے اکھی جی بہت خوفناک ہے. فرمایا دس. فرمان لگی یا رسول اللہ میں ستی پئی ہوں خواب وچ ویکھیا تو ہاڈے جسم دا ٹکڑا کٹیا تے کٹ کے میری گود وچ آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی چاچی تد خواب سونا خواب دیکھی. یا رسول اللہ ڈراونا خواب ہے. فرمایا نہیں یہ بڑا سونا خواب ہے. اللہ میری بچی فاطمہ نو پتر دیسی تے تو اپنی جھولی چ پا کے کھڈے سے میرے پتر. تعبیر دسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت حسین پیدا ہوئے پیغام گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اما فاطمہ دے گھر. پتر کتھے میرا دتا گیا. ساڈے پاسے آدھے سب تو پہلے بچہ پیدا ہوئے کی دین دیو. اسڈے پاس کیا دن مولیاں دی گل تو میرے خیال ہے ہمدرد والے بنائی ہر شے دی چھٹی ہو گئی. ان سوکھا کام ہو گیا. پرانیاں وڈکیاں ہونیاں وڈکیاں گھراں چ ہاں تو او کے کرینیاں کوئی کھجور چاول کوٹی کوئی ماکھو ہویا اے بچیاں کے دیندی ہونیاں. ہن بنی بنائی لب پونی نے قوم بھی بڑی کمے والی تھی گئی ہے. انہیں بھی ہر شے وقت دے دیتی بنی بنائی. لیکن میں قربان بنیا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تو پتہ لگا. تشریف لائے فرمایا میرے پتر نو کوئی شے کھوائی پوائی تا کوئی نہ نے. سب تو پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نو بطور گھٹی دے اپنا لعاب اے او لعاب ہے کوڑے کھوئے چھٹو تا کوڑا پانی مٹھا تھی ویندا. خیبر دے موقع تے حضرت علی دی اکھ تے لگے بیمار اکھ نو شفا مل ویندی ہے انج ملدی ہے پھر زندگی چ اکھ دکھی نہیں ہے. پھر ایا لعاب ہے. غار سورچ ابو بکر دی ایڑی تے لگدا وے تا زہریلے جانور دا زہر ای لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بطور گھٹی دے دتا گیا. میں یاداں کیڈا خوش قسمت ہائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ دنیا تے آیا انہاں دے پیٹ وچ پہلی غذا میرے نبی دا لعاب مبارک. پھر کے کریندا کے کریندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈے کول بچے پیدا ہوندے ابا اذان دے دیندا بھائی دے دیندا چاچا دے دیندا ماما دے دیندا اگر آمدی ہووے تا. ہاں کئی باری نماز پڑھن لگدیاں میں کہ تکبیر پڑھو 4-5 کھلوتے ہیں. میں کہ ساں تا آنی نہیں تسی آپ ہی پڑھ چھوڑو. تکبیر نہیں آندی تے باہر نکلدا اس تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہوندا. آزام دی سجے کنچ کے دیونی تے کھبے اقامت کدیں مولوی کدیں پیر بہت زیادہ کوئی ہوئے تو پیراں کول گھل ویندیاں
پیر جی کنے چ بانگ دیو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت حسین وہ عظیم ہستی ہے جس سے کن وچ آزان میرے نبی نے دیتی۔ سبحان اللہ، کن حضرت حسین دے، زبان میرے نبی دیے، تے آزان دا کلمہ اللہ اکبر۔ حضرت حسین دے کن وچ اس دی کبریائی دی صدا سنائی دے رہی ہے، کبریائی، بڑھائی، وحدت، توحید میرے رب دیے، زبان میرے نبی دیے، کن حضرت حسین دا ہے جس سے کن وچ صدا لائی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پت دوئے کن وچ اقامت آکھیے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ مسلمانوں، میں خانہ خدا وچاں جس کن وچ قد قامت الصلاۃ دی صدا میرے نبی نے لائی ہوئے، کربل دا میدان کیوں نہ ہوئے، گردن کٹیندی کیوں نہ پئی ہوئے، اس ہستی دی نماز قضا نہیں ہو سکتی جس دے کن وچ تکبیر تے صداواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیاں ہومن۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہن گل تو لمبی ہے، میں مکامنا بھی چاہتا ہوں، تسی چر کے آئے ہن مکی نہیں گل، میں نے وقت ہی بیان کرنا پوسی۔ بہرحال عرض میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسین دے مناقب دے سلسلے وچ اے او عظیم ہستی ہے جس ہستی دی تربیت کرن والی ماں حضرت فاطمہ میں رضی اللہ عنہا، تے جس دے سر تے دست شفقت رکھن والی ہستی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، محبت نہ لاکھو رضی اللہ تعالی۔ اور میرے بھائیو اساں او لوگ ہاں جنہاں دی ایک اکھ دا نور اگر حضرت ابو بکر نے، اور ہیں ساڈی ایک اکھ دا نور حضرت ابو بکر نے، دوئی اکھ دا نور حضرت علی نے، آکھو رضی اللہ تعالی عنہما۔ ساڈا ایمان انہاں تو بغیر مکمل نہیں ہوندا۔ تربیت ہاتھ رکھن والی ہستی حضرت علی دیے، بد تربیت کرن والی ہستی نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ انہاں تریاں ہستیاں دی تربیت یافتہ شخصیت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی، انہاں دے مناقب تھوڑے جے میں عرض کیتے، انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ اساں ساریاں حضرت دی سیرت صورت حضرت دے کردار نو دیکھ کے اللہ سن انہاں دی عملی زندگی اپناون دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل